جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام کیجئے سوال میں، اور ٹیلی فون نمبرز آپ کے لیے اسکرین پر موجود ہے، ٹیلی فون لائن اوپن ہے، آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور جن کی کال نہ ملے وہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی آپ کا جواب انشاءاللہ ضرور بھیجا جائے گا۔ جی کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں، اگر آپ جا چکے دوبارہ آئیے اور پروگرام کیجئے سوال میں، جو بھی آپ کا سوال ہے پوچھئے، اور جی ناظرین کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے سوال پوچھئے، اور پھر جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے تاکہ ہم اکٹھے جوابات لے لیں۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور قبلہ سرکار سید بادشاہ کو بھی السلام علیکم۔ جی مہربانی علی جان شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سرکار بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات سن رہا تھا، پہلے ابتدائی حصہ تو میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے سرکار کے وہ کلپ اگر آپ نے دیکھا ہو تو واقعی ایک ایسی توہین ہے کہ جو ناقابل معافی میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا اپینین ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک یہ چیز ہے کہ مسجد زرار کو بھی سرکار نے، وہ مسجد تھی لیکن زرار ایسی تھی کہ سرکار نے خود اس کو تڑوا کے اس کو آگ لگا دی۔ تو بات یہ ہے کہ میں ان کا آپس کا بھی چپرش جو ہے وہ بھی سمجھتا ہوں کہ چینلوں کی بھی آپس میں ایک دوسرے سے بنی ہوئی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو الجھن پیدا کر ہو رہی ہے میرے ذہن میں وہ یہ کہ کچھ شیعہ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر معافی انہوں نے مانگی ہے تو معافی دے دینی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو غلطی کی قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ تو یہاں ہم ڈیوائیڈ کیوں ہیں؟ اور جب اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہیں وہ اہل بیت کی اتنی پذیرائی اور محبت دکھا رہے ہیں تو ہم ان سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں بھی آواز چاہیے۔ تو ویسے تو جیو کا جو بھی ہے، یہ میڈیا سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے ہم تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ شروع سے پاکستان کے حق میں بھی نہیں اچھا، اور اہل بیت مکتب اہل بیت کے حق میں بھی اچھا نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے میرے ذہن میں جو الجھن ہے کہ معاف کرنا تو اس کو چاہیے کہ جو معافی کے قابل ہو۔ اگر قرآن، جب اس نے کہا کہ قرآن قصیدہ سنا رہا تو وہاں جوتے لہرائے جا رہے تھے قرآن کے مقابلے میں، اور پھر زہرا علیہ السلام اللہ علیہ کی اور علی علیہ السلام کی شادی کے مقابلے میں دو ان بندوں کو دکھایا جا رہا تھا تو شاید کبھی جنہوں نے زندگی میں نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو سرکار پھر تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو یہ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ جی ضرور، جی ضرور، بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب، لوٹن سے آپ شامل ہوئے۔ اور جی کوئی اور کالر اگر ہے ہمارے ساتھ؟ جی علامہ صاحب، وہ دو کے کچھ لوگ آگے نکل گئے سر کہ انہوں نے وہ اگر نہیں ہے تو میں ان کا مختصر جواب بسم اللہ۔ کالر آ چکے اگر آپ اجازت سے۔ بالکل آپ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کیسے ہیں بھائی جناب؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں، مولانا کو بہت بہت سلام۔ جی مہربانی۔ سب سے پہلے تو اپنا مبارک لیے ہمارے دوست لندن میں، کل ہم ان کے یہاں کونڈے گئے تھے کھانے، بہت بہت شکر گزار ہیں ان کے، اور فرائیڈے کو ہمارے ہیں آپ کی ہدایت ٹیم کو اور مولانا کو ہم انوائٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، فرائیڈے کو ہمارے یہاں آئیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تو سوال یہ تھے میرے دو چھوٹے چھوٹے جی کہ تورات کا کیا مطلب ہے؟ تورات یہ کا اگر شریعت ہے، اس کا مطلب شریعہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں کیا ڈفرنس ہے دونوں میں آپس میں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ عیسائی بھائیوں کی تو وہی شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، جی انہوں نے تو کوئی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خیال میں شریعت نہیں لے کے آئے تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ کی بات کریں حضرت موسیٰ کی بات کریں؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شریعت جو لے کے آئے تھے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شریعت لے کے آئے تھے۔ یعنی کیا فرق تھا؟ چلے ایک سوال کیا ہے، مین فرق بتا دیجئے۔ بس یہی سوال تھا آپ کا سر؟ نہیں، ایک اور سوال ہے کہ موسیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب لندن سے، اور آپ کا سوالات، بلکہ آپ کے سوالات آگے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کال صحیح نہیں ہوئی ہے، مطلب تھوڑی سی فون پہ بات کریں۔ سر آپ کی اعجاز صاحب، آپ کی آواز آن ایئر نہیں جا رہی، شاید آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی،
علامہ صاحب کے لیے. جی سر مجھے تو آواز آ رہی لیکن علامہ صاحب کو اور شاید ویورز کو بھی آپ کی آواز نہ جا رہی ہو. اگر دوبارہ کال ملا لیں تو اچھی بات ہے, شاید اس میں کوئی جو مسئلہ ہے بہتر ہو. تو اتنی دیر میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں مسز نقوی. تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی کہ رجب مہینے میں ہم کس طرح سے ادا کریں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مسز نقوی صاحبہ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. اور جی فی الحال جی کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں فاروق بھائی بابر عباس بول رہا ہوں گریس سے. بابر عباس صاحب گریس سے. جی بھائی بسم اللہ. سید کو بھی بہت بہت سلام میرے طرف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو میرا سوال ہے کہ پوچھنا کہ رسول خدا نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دی تھی؟ ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا میرا ایک دوست ہے ادھر, تو اس سے میری باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ بحث بھی ہوتی رہتی کبھی کبھی. جی تو وہ کہہ رہا تھا قرآن میں کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو زنجیر زنی بھی کرتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. صحیح. اور تیسرا یہ پوچھنا تھا کہ ادھر یورپ میں ہم جو مطلب کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, مطلب کیک وغیرہ ہو گئے, بسکٹ وغیرہ, یہ جو کھانے کی چیزیں, مٹھائیاں, ان میں کچھ مقدار شراب کی بھی نہ ہوتی ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا کون سی چیز میں ہے اور کون سی میں نہیں, ہم کھا لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا تھا. بہت شکریہ عباس صاحب. بابر عباس صاحب یونان سے آپ شامل ہوئے. تینوں سوال آپ کے نوٹ کر لیے اور بہت ہی اچھے سوال, تعمیری سوال. انشاءاللہ جواب پا کے آپ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا. تو ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ, جی فی الحال نہیں ہے, تو جی ایک کالر اور لیتے تھے, اس کے بعد پھر بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات لیں گے. السلام علیکم. کچھ دوبارہ لائن میں گڑبڑ ہے, آپ کی آواز صحیح طور پہ نہیں ہم سن پائیں گے. اگر ان کے بعد اگر کوئی کالر جلدی سے آ سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. جی آ رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. فروخ بھائی میں اسلین شمسی بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. علامہ صاحب کو بھی میرا سلام. جی اسلین صاحب. تو مجھے جمعے کے بارے میں, جمعے کی نماز کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا. یہ ہے کہ ہم جدھر رہتے ہیں یہاں پہ ہماری اپنی کوئی مسجد نہیں ہے, تو ہم اہل سنت والوں کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں. تو کیا ہم اپنے طریقے سے جمعے کی نماز ادا کریں گے یا ان کے پیچھے, اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں بتا دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ اسنین صاحب آئرلینڈ سے آپ کی کال کا. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ اجاز صاحب, ابھی آواز صاف ہے آپ کی. الحمدللہ. بس میں نے وہ موبائل سے تو فون کر لیا, کار کا نمبر چلا نہیں. قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کو سلامت رکھے, صدقہ پنجتن پاک کے. قبلہ صاحب کی خدمت میں آج سوال ہے. قبلہ صاحب کا سورہ توبہ ہے جس کا نام سورہ برات بھی کہا جاتا ہے, اور برات سے ہمارے مسلمان بھائی ذرا گھبراتے ہیں. اینی وے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس میں آیت نمبر 119 ہے, 119 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ سچے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ہو جاؤ. وہ ان سچوں کا ہمیں تعارف کرا دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ, مہربانی سر, بہت شکریہ اعجاز حسین کربلائی صاحب. اور جی ناظرین کچھ سوالات آ گئے ہیں اور تسلی سے ان کے جوابات انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی موقع ملا آپ کی دوبارہ کالز ہم شامل کریں گے. جی علی جان شاہ صاحب کا کچھ ریمارکس بھی تھے, سوال بھی تھا علامہ صاحب کے. یہ ایک ایسا ناقابل معافی جرم وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا واقعی ہونی چاہیے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. ٹھیک, اس میں توہین کا پہلو بہت اجاگر ہوا ہے. جی لیکن یہ پہلی بار بھی نہیں ہے اور یہ پہلا ٹی وی چینل بھی نہیں ہے. صحیح, آپ اس پر بھی توجہ کریں کہ یہ سلسلے اس سے پہلے بھی چلتے رہے ہیں, جی, اور اس سے شاید زیادہ اور بھی خطرناک طریقے سے چلتے رہے ہیں. شیعہ کچھ علماء, کچھ سنی علماء کا جو
بلکہ وہ آگے نکل گئے. تو جن لوگوں نے کہا نا کہ بھائی وہ معافی مانگ رہے ہیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے, یہ جو فرق آ گیا ہے اور ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں جواب میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی وجہ آپ نے بھی ضمنی طور پر بتا دی کہ اس کی وجہ اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے. کچھ خاص مقاصد کے تحت اس کو بہت زیادہ سمجھیے کہ شدت دی جا رہی ہے, جبکہ اس سے پہلے وہی لوگ خاموش تھے کہ دیگر چینلوں میں بھی توہین ہوتی رہی. خود جیو کے اندر بھی شاید اس سے پہلے بہت ساری اور توہین آمیز حرکتیں ہوئی ہیں, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. اگر توہین ہے تو آپ کو ہر توہین کے خلاف آواز اٹھانی ہے, یہ انصاف کی بات. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا بیچ میں آیا ہے, اس وجہ سے کچھ لوگ احتیاط کر رہے ہیں کہ ہم بلا وجہ اس کو شدت سے زیادہ وہ نہیں کریں. اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو چلے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو معافی مانگ لی تو کافی ہے, اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سزا دیں گے, آپ کو شرعی طور پر حکومت کی جو صحیح قانونی حیثیت ہے وہ ان کو ماننی پڑے گی. وہ قانونی حیثیت تو ہے نہیں. بالکل خادم حسین صاحب نے بھی ایک اچھی بات اس سے پہلے جو کہی وہ یہ کہ خود عدلیہ میں یہ قانون ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے جو توہین کرتا ہے اس کی سزا روک دے یا اس کی سزا کے بارے میں کہے کہ نہیں ملنی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ مسئلہ جب اس وقت ہوگا جب آپ واقعاً ثابت کر دیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر توہین کی, یہ آپ ثابت کر دیں گے. قانون یہ ہے نا اسلام میں, یہ نہیں ہے کہ بس کہیں سے آپ نے کچھ سنا. آج کل تو میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ ہوا کس طرح چلتی ہے. ہواؤں کی رخ میں ہمیں نہیں بہنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعاً اگر ایک ثابت ہو جائے تو واقعاً عدلیہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی سزا معاف کر دے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر ثابت کرنا خود کتنا مشکل کام ہے, اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے. اس لیے بعض علماء نے اس مسئلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا نرمی اختیار کیا. ہمارا بھی بالکل خادم حسین صاحب کی طرح یا سید علی جان شاہ صاحب کی طرح یہی ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس طرح چھوڑا بھی نہیں جائے. ان کی باقاعدہ قرار واقعی سزا, جنہوں نے واقعاً جان بوجھ کر یہ حرکت کی, پھر میں دوہرا رہا ہوں, جنہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی یا کروائی ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ سزا ایسی نہ ہو کہ جو انجان, جو بیچارے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا, جیو میں کام کرنے والے پریزنٹرز یا دوسرے افراد, ان سب کو بھی آپ سزا دیتے پھریں. یہ ایک شدت پسندی ہے. اسی بات کو میں نے واضح کیا تھا اس سے پہلے, جس کو لے کر کے اعتدال کے لفظ ہی سے جو ہے ان کو اعتراض ہو گیا. ورنہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انصاف کی بات یہ کہ واقعاً جان بوجھ کر کسی نے کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. معاف ہونے والے بھی یہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ معافی کریں گے نیکسٹ ٹائم وہ اور بھی زیادہ کوئی خطرناک کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ بات ثابت نہ ہوئی نا کہ واقعاً انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا, تو پھر دوسرے جو علماء جو نزدیک ہیں وہاں وہ سارے حالات کو جانتے ہیں. ہم تو دور بیٹھے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے, کیا ڈرامے چل رہے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو وہ بھی دین سے خارج نہیں ہو گئے کہ ہم سب کو کہیں کہ دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. بات کو شدت پسندی کی طرف نہیں لے کے جائے. بار بار میں کہہ رہا ہوں, میں خدا را ہماری پوری امت مسلمہ عمومی خصوصی طور پر مذہب اہل بیت سے وابستہ لوگ, ان سے گزارش ہے کہ افراد سے بچیے, تفرید سے بچیے. سر ہم تو پیچھے رہ رہے ہیں نا, وہ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں سر, کہ دوسرے نمبر لے گئے. یہ دوڑ کس قسم کی ہے؟ اہل سنت کے بھی چند لوگ اگر انہوں نے شدت اس میں کی ہے تو وہ جیو کی کسی پرانی دشمنی کو نکالنے کے لیے یا اس ایجنڈے کے تحت ہے. اس لیے ہمیں ہر حرکت پر ہر نعرے پر نعرے نہیں لگانا, بلکہ ہم واقعیت کو بھی سمجھیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ گیم جو چل رہی ہے اس کو بھی سمجھیں. یہ نہیں کہ شیعہ وہ ہے کہ جو کود پڑتا ہے نام اہل بیت کا جہاں لیا جاتا ہے. اہل بیت کا نام لے کر لوگوں نے کیا نہیں کیا, بنو عباسیہ نے اہل بیت ہی کا نام لے کر حکومت اختیار میں لیا, اپنے اقتدار اپنا ہاتھ میں لے لیا کہ ہم اہل بیت کا حق ان کو دیں گے. لیکن جتنا ظلم انہوں نے کیا بنو امیہ بھی پیچھے رہ گئے. تو یہ ہم جذبات میں آ کر جو ہے نا وہ ہر کسی کے پیچھے نہ چلیں, بلکہ آنکھ کھول کر دیکھیں کہ پیچھے کیا کیا گیم چل رہی ہیں. ہمیں یقیناً
جان بوجھ کر توہین کرنے والے کی سزا کا مطالبہ ضرور کرنا ہے، اور یہ معاف ہونے والے لوگ نہیں کہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں. لیکن یہی بات کہ واقعا جان بوجھ کر کیا نہیں کیا، یہ خود بات تقاضے ابھی بہت سے شرائط بہت آسان نہیں ہے خالی ہم میڈیا میں دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کر لیں. سر ہمارا یہ معاشرہ ہے، وہاں پہ ملتان میں اگر ایک کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے، مجرم تو بعد میں ہے، اس پر طے ہونا ہے، ابھی لاگو ہونا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اس کی وکالت کے لیے کوئی اگر اپنے فارم بھرتا ہے اس وکیل کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ شدت پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یزیدیت، خارجیت اسی کا نام ہے. جی. اور ہم اس کے ہمیشہ شکار ہوئے ہیں. جی. ہم کیوں اس طرح کی سوچ کو اپنے اندر بھی پیدا کر لیں کہ ہم بھی شدید ہو جائیں؟ بلکہ آپ تو پھر سب سے پہلے حکم ان شہداء کے ورثاء کو دے کہ بھائی اپنے والدین کا جلدی سے بدلہ لو. ہم بھی تو ابھی عدالتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی انصاف کے لیے انہی لوگوں سے انتظار کر رہے ہیں. قانون کو کبھی بھی آبے ہاتھ پہ نہیں لینا چاہیے. بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں پولیٹیکل گیمز جو چل رہی ہیں وہ بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اتنا البتہ جانتے ہیں کہ ایک توہین کا عمل ہوا اور اس کی قابل مذمت سمجھ کر کے مذمت کی، اور یہاں سے بیٹھ کر آپ یہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم خود یہاں بیٹھ کر کے فیصلے بھی کر دیں، فتوے بھی دینا شروع کر دیں، یہ خود بھی شدت پسندی کی طرف ہمیں لے جائے گی. بالکل صحیح، بہت شکریہ. جی اگلا سوال تھا، بلکہ دو سوال تھے عرفان شاہ صاحب کے لندن سے. پہلا تو وہ پوچھیں تورات کا کیا مطلب ہے، اور پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں کیا فرق تھا، اور موسیٰ کا مطلب بھی پوچھ رہے ہیں. جی لفظ موسیٰ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جتنے قانون شرعی اور فقہی آئے ہیں جی وہ تدریجی طور پر آئے ہیں. آہستہ آہستہ قانون لوگوں کی مینٹالٹی، لوگوں کے حالات، لوگوں کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے مطابق ایک شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے لیے آئی. وہ شریعت بھی اسلام کا حصہ ہے. کوئی نبی اسلام سے ہٹ کر کوئی دین لے کر نہیں آیا ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی شریعت، کوئی بھی نبی جو ہے نیا کوئی پیغام لے کر نہیں آیا. سارے اسلام ہی کے دائرے میں آتے ہیں. اگر اس میں تحریف نہ ہو، یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے شاید کہ توریت بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، انجیل بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، زبور بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. اس میں تبدیلی آئی، تحریف ہوئی. تحریف جب ہو جائے نا ایک چیز جو اصل ہے ہی نہیں تو وہ ویلڈ نہیں رہتی پھر. ہاں اگر فرض کریں کہ کوئی بالکل انٹچ خالص شریعت رہ جاتی تو نبی مکرم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شریعت کو مکمل کیا ہے، نہ یہ کہ کوئی نئی شریعت اس شریعت کے مقابل میں پیش کی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر کچھ اختلاف ہے تو اس کا مطلب اس میں خرابی آئی ہے، اس کو بدلا گیا ہے، شریعت میں تحریف اس میں لائی گئی ہے. اور عیسائیوں نے بھی لائی ہے، یہودیوں نے بھی لائی ہے، اور داؤدیوں نے بھی تحریف لا کر کے اس میں تبدیلی پیدا کر دی ہے. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ فرق ہے، ورنہ اگر خالص رہتی تو اسی کا یہ کنٹینیشن ہے اسلام، اسی کا تتمہ ہے، اسی کا کمپلیشن ہے. لہٰذا ہمیں کوئی دو فرق کوئی الگ الگ نظر نہیں آتے ہیں. ہاں تحریف شدہ میں تو ظاہر سی بات ہے وہ نئی چیزیں ہیں اور لوگوں کی اپنی پسند اس میں شامل ہوئی ہے. جی. اور کون سا سوال تھا ان کا کہ تورات اور موسیٰ کا لفظی مطلب پوچھ رہے ہیں. ہاں تورات ایک عبرانی زبان ہے اور اس میں بھی قانون خدا کو کہتے ہیں. جی. اور حضرت موسیٰ کا جو نام ہے یہ بھی عجمی زبان میں، عبرانی زبان میں ایک نام ہے، اور نام کے اکثر معنی نہیں ہوتے. اگر کوئی بیک گراؤنڈ اس کی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ورنہ اکثر ناموں کے معنی اس پر توجہ نہیں ہوتی. لیکن علماء نے بتایا ہے کہ موسیٰ جو ہے حقیقت میں پہلے یہ موشا تھا. مو اور شاہ دو الگ الگ لفظ ہیں. ان دو عبرانی لفظوں کو ملا کر کے موسیٰ، حضرت موسیٰ کو نام دیا گیا. مو کہتے ہیں پانی کو عبرانی زبان میں، اور شاہ کہتے ہیں شجر، درخت کو. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی کہ وہ صندوق میں بچے کو رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی اور درخت کے درمیان جو نہر ہے اس میں چھوڑ دیں. تو چونکہ پانی اور درخت کے درمیان کے اس نہر میں، درختوں کے نہر میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا تھا، تو اس وقت سے نام بھی حضرت موسیٰ کا موسیٰ ہو گیا کہ یہ پانی اور درختوں کے درمیان جو ہے چھوڑ دیے گئے، والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑ دیا. تو یہ اس کا مفہوم ہے جو کہ بتایا جاتا ہے. عبرانی زبان ہے اور اس کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. محترم اعجاز حسین کربلائی صاحب کا سوال تھا سورہ توبہ کی، انہوں نے 119ویں آیت کا حوالہ دیا اور ارشاد باری تعالیٰ کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے سے کیا مراد ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے نزدیک سچا کون ہوتا ہے؟ سمپل سوال ہے، ہر مسلمان سوچے اللہ کے نزدیک سچا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک سچا وہ ہوتا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ بولا. سبحان اللہ. کوئی صحابی دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ انہوں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہو زندگی میں. بے شک. کوئی تابعی دعویٰ نہیں کرتا ہے. کوئی ازواج النبی میں یہ دعویٰ نہیں کرتی ہے کہ ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے، عملاً بھی ثابت کیا ہے، اور اللہ نے بھی بتا دیا میدان مباہلہ میں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے کبھی نہ جھوٹ سرزد ہوا نہ ہو سکتا ہے. یہ سچے وہ ہیں کہ جن کے مقابل میں اہل نجران آتے ہیں تو یہی کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان سے مبالہ نہ کرو کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے نا پہاڑ کو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اس قدر سچے ہیں. تو صادقین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم ان کو چہاردہ معصومین کی شکل میں دیکھتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اول ہیں، معصوم اول ہیں، صدیق کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور صدیق اکبر مولا علی علیہ السلام ہیں، اور پھر امام حسن، امام حسین اور تمام جتنے بھی معصوم ہستیاں ہیں. یہ ہمارے نزدیک صادقین ہیں. دلیل یہ ہے کہ قرآن کسی بھی ایک دفعہ جھوٹ بولنے والے کو صادق نہیں کہہ سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ہماری بہن مسز نقوی صاحبہ کا سوال تھا رجب کے مہینے میں جو کنڈو کی جو نیاز ہے وہ کس طرح دینی ہے؟ بعض اوقات کہا جاتا ہے گھر سے باہر نہیں نکالنی، الگ صبح پکا لی جائے. بعض لوگوں نے اس کے اہتمام میں زیادہ ہی چیزوں کو ایڈ کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی امام کے معجزے کو انسان سنے، کسی بھی امام کے نام پر دسترخوان اپنے گھر میں سجائے اور لوگوں کو بلائے، مومنین و مومنات امام کا ذکر کریں، حدیث قصہ پڑھیں اور پھر کھائیں بھی کھلائیں بھی، یہ بہت اچھی سنت بھی ہے اور اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ایکسٹرا ہم نے چیزوں کو ایڈ کیا ہوا ہے کہ یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور یہ چیز اسی طرح پکنی چاہیے، وہ چیز اسی طرح پکنی چاہیے، یہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ رسوم شامل کر لیے، ورنہ شریعت میں یا فقہ میں یا حتیٰ اہل بیت اطہار کے اس مکتب میں کوئی اس کے لیے کوئی انسٹرکشن موجود نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے نام پر کسی بھی وقت آپ کھلائیں، لوگوں کو بلائیں گھر میں. دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، امام باقی تمام ائمہ معصومین نے بھی لوگوں کو کھلایا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی بڑا دسترخوان مشہور ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ اتنی رنگین غذائیں آپ نے رکھی ہیں، آپ کو خوف نہیں آتا؟ اللہ سوال کرے گا آپ کو قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں. مسکرا کے میرے مولا نے جواب میں کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی نعوذ باللہ وہ ریسٹورنٹ والوں کی طرح کہ جو کھانا کھلانے کے بعد بل پکڑا دیتے کہ پیسے دے کے جاؤ؟ حساب کھانے پینے کا اللہ نہیں لیتا ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ کھلا پلا کر آپ سے واپس حساب نہیں لینے والا. ہماری ولایت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ ہے اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، نہ ہی کہ کھانے پینے کے. البتہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، بیہودہ خرچ اسے نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ کہ ہر معصوم کے نام پر ہر کوئی جس وقت بھی جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور جتنی مقدار میں کر سکتا ہے اس کی صلاحیت کے حساب سے وہ کر سکتا ہے، اور جو پسند خود کو ہے وہی کھلائے، کوئی حرج نہیں. اس کے لیے کوئی خاص انسٹرکشنز الگ سے نہیں ہیں کہ خامخواہ ہم لوگوں نے ایڈیشن اس کی کافی بڑھا لی ہے خود سے. اچھا علامہ صاحب، اسی سے ایک ضمنی سوال جو اعتراض کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا معصومین کے نام پہ نیاز دینا، تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ آپ نیاز دے رہے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے. غیر اللہ ہی کے نام پر دیں گے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے. اور حالانکہ وہی لوگ اسامہ بن لادن کے نام پہ انہوں نے ابھی برسی منائی ہے. فاتحہ اس کے لیے ہو سکتی ہے، سب کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتی. بدبختی ہے کہ
جس مکتب کے ہاں اس قدر دوغلاپن ہو، جس مکتب کے ہاں اتنا دوغلاپن ہو کہ تصویر کھنچانا حرام ہے لیکن بادشاہ کی تصویر ہر دفتر میں لگانا واجب ہے، فوٹو بنانا حرام ہے لیکن بادشاہ کی بناؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ دوغلاپن ہے، فضول اپنی طرف سے انہوں نے دین کو جو ہے نیا بنایا بھی ہے اور اس کو خشک اور روکھا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اصل میں یہ دشمن دین محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اگر دین کی طرف رجحان کریں تو جس نے دین انہیں دیا ان کا احسان پہلے مانیں، پہلے ان کی قدر کریں، بعد میں دین پر عمل کرنے کی بات کریں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اچھا، بابر عباس صاحب نے یونان سے 3 سوال پوچھے. پہلا سوال تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دی تھی؟ نہیں، کوئی طلاق ثابت نہیں ہے سرکار نے کسی کو دی. جی اچھا، شروع میں ویسے ماتم کے حوالے سے جواب آپ نے دیا تھا لیکن پھر ان کے لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ماتم کرنا ہے زنجیر زنی، یہ تو ظلم ہے اپنے آپ پہ، تو کس طرح آپ اس کا اگر آپ حج پہ جائیں گے جی تو ایک ایک عمل میں آپ کو اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوگا. صحیح صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا آسان کام نہیں ہے، طواف کرنا آسان کام نہیں ہے، دھوپ کی شدت میں شیطان کو کنکری مارنا بھی آسان کام نہیں ہے. تو سارے کام اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے کے برابر ہیں کہ نہیں ہیں. روزہ جو ہے، روزہ خود آپ کو لمبا روزہ خاص کر گرمیوں میں آتا ہے تو آپ کو یہ سب اگر اللہ کے لیے ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت میں اگر کوئی اللہ کے لیے سینہ کو بھی کرتا ہے تو وہ خود بھی عبادت ہے. آپ اس سے بھی زیادہ آسان میں کر کے بتاؤں، ایک مجاہد اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے جاتا ہے، آپ کہہ دیں کہ بھئی اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، قرآن نے منع کیا تو تم جاؤ نہیں، تو کوئی بھی مجاہد دنیا میں جہاد کرنے کے لیے نہ جائے کیونکہ ہر کوئی اپنی جان بچانا واجب سمجھ کے گھر بیٹھ جائے. یہاں جان قربان کرنے کا حکم ہے کہ تم جب دین کو بچانے کی بات آ جائے نا تو اپنی جان کو بھی قربان کر دو. ہم تو تھوڑا بہت اپنے جسم کو اذیت پہنچاتے ہیں. یہ جو جسم ہے یہ کوئی ایسی اتنی اس کی عظیم قیمت نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو. یہ تو کیا جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ رسول خدا کے بیٹے فرزند، آپ پر میں اپنی اولاد اپنے ماں باپ سب فدا کر دوں. جب جذبہ یہ ہے تو چند منٹوں کا ہم نے ماتم کر لیا تو کون سی بات ہو گئی. اس کے لیے محبت شرط ہے اور محبت ہی کی بنیاد پہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر محبت نہیں ہے نا تو آپ نہ ان کی خوشی میں خوشی منا سکتے ہیں نہ غم میں غم منا سکتے ہیں. اور جو محبت والے نہیں ہوتے وہ تماشا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، پاگل لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت آپ کو نہیں. اگر محبت آپ کو بھی ہو جائے تو آپ ہم سے زیادہ کرنے لگ جائیں. تو اس لیے بنیادی چیز یہ کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہیں پہلے ان کو محبت سیکھیں، محبت سیکھ جائیں گے خود بخود ہم سے زیادہ. یعنی ماتم نہ صحیح چلے تو خوشیاں تو منا لیں میلاد کی یا کوئی جشن یا کوئی اس حوالے سے کو یہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، نہ کوئی توجہ دی جاتی ہے، نہ کسی، بلکہ ہر جگہ پر خالی خوشی کو سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. دین دو چیزوں سے بنتا ہے. محبت بھی 2 تقاضے رکھتا ہے. محبت کے بھی 2 تقاضے ہیں. ایک، اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی غم میں آپ بھی شریک ہو جائیں، اور اگر کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی خوشی میں بھی شریک ہو جائیں. غم اور خوشی کا ایک ایسا ملا جلا سلسلہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر ایک چیز جدا ہو گئی تو اس کا مطلب محبت کا ایک حصہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو باقی چیز وہ شاید دکھاوا ہو سکتی، محبت نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ. اچھا، ایک جواب اور بھی رہتا ہے، اور حسنین صاحب نے بھی آئرلینڈ سے سوال پوچھے تھے، انشاءاللہ ان کا بھی جواب لیں گے. اور جن ناظرین نے پہلے حصے میں سوالات پوچھے آپ کا بہت شکریہ. خاص طور پہ علی جان شاہ صاحب، خادم حسین صاحب کے جوابات آپ کو تو ملے ہی ملے ہیں لیکن ہمیں بھی بہت اس کا فائدہ ہوا ہے. تو جو بھی سوالات کرنے والے ضرور آئیے گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد.